الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام
پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، جو مسئلہ بنیادی طور پر انشاءاللہ العزیز آج میں نے گزارش کرنا ہے وہ ہے سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کا ایک مبارک خواب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا، صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا اور پھر حضور نے اس خواب کی تعبیر بھی اپنی مقدس زبان سے ارشاد فرمائی۔ مگر تمہیداً ایک بات ذہن نشین فرمائیں کہ پیغمبر کا خواب ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا خواب وحی ہوتی ہے، پیغمبر جاگتے ہوں تو بھی دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر پیغمبر سوئے ہوئے ہوں تو بھی دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری نیند کا اثر میری آنکھوں تک ہوتا ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر کے خواب سے، نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمیں نیند آ جائے وضو ختم، اونگ آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کے صحابہ فرماتے ہیں حضرت کی خدمت اقدس کے اندر پانی پیش کیا گیا، حضرت سو کر اٹھے تھے، یا رسول اللہ وضو فرمائیں، میرے آقا نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری نیند کا اثر میری آنکھوں تک ہوتا ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے، نبی کی نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر خواب کے اندر فرق ہے، ایک ہے مجھ جیسے گناہگار کا خواب اور بعض ہیں اللہ کے نیک بندوں کے خواب۔ گو اللہ کے نیک بندوں کے خواب انبیاء علیہ السلام کے خواب کا درجہ نہیں رکھتے، کیونکہ یہ امتی کا خواب ہے، وہ نبی کا خواب ہے۔ جس طرح نبی اور امتی کے درمیان بہت بڑا تفاوت ہے، اسی طرح نبی کے خواب اور امتی کے خواب کے اندر بھی بہت زیادہ فرق ہے، تفاوت ہے۔ سبحان اللہ۔ خوابوں کی تعبیریں مختلف ہوتی ہیں، اور خوابوں کی تعبیر کے لوگ ماہر ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کو خواب نہیں سنانا چاہیے، اسی کو خواب سناؤ جسے اللہ نے تعبیر دینے کا ملکہ عطا فرمایا ہو۔ عالم ہونا اور بات ہے، کسی کا نیک ہونا اور بات ہے، لیکن خوابوں کی تعبیر کا ملکہ بھی اس کے پاس ہو یہ ضروری نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جسے نصیب فرما دیں۔ امت کے بڑے عالم ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ امام دار الہجرہ ہیں، مدینے کے امام ہیں۔ ان کی موطا امام مالک ایک دور تک اصح الکتب بعد کتاب اللہ شمار کی جاتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام مالک 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے،
لیکن حضرت نے خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر کے لیے آپ نے اس وقت کے مشہور خوابوں کی تعبیر دینے والے امام ابن سیرین کے پاس آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ابن سیرین کو یہ خواب بتاؤ، جو وہ جواب دیں گے وہ جواب ہوگا۔ اگر اس کا تعلق عام علم کے ساتھ ہوتا یا علم حدیث کے ساتھ ہوتا تو امام مالک سے بڑا عالم اس وقت کون تھا؟ حضور اکرم کی ایک حدیث مبارک ہے، ایک وقت آئے گا پوری روئے زمین پر مدینے کے عالم سے بڑا عالم نہیں ہوگا۔ تو امت کے علماء نے اتفاق کیا ہے یہ حدیث امام مالک کے متعلق ہے۔ جب امام مالک دنیا میں تھے اس وقت امام مالک سے بڑا عالم زمین پر نہیں تھا، مگر خواب دیکھا، تعبیر لینے کے لیے ابن سیرین کے پاس بھیجا۔ خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور انہوں نے عرض نہیں، امام مالک نے خواب دیکھا، اصل میں دن کو انہوں نے دعا مانگی، اللہ میاں میں نے پوری زندگی مدینے میں گزاری۔ یہ عجیب اللہ کا بندہ ہے، ساری زندگی مدینے میں گزاری لیکن حدود مدینہ کے اندر پیشاب نہیں کیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو سید القونین کے قدم لگے ہوں اور میں وہاں پیشاب کر بیٹھوں۔ یہ ہمارے اکابر کے دلوں کے اندر مدینہ شریف کی محبت تھی۔ علماء دیوبند کے سب سے بڑے شیخ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشہور اشعار ہیں، فرماتے ہیں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں اور مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور و مار، آمنہ کے لال زندہ رہوں تو مدینہ شریف کے جانوروں کے ساتھ پھرتا رہوں، اور موت آئے تو مجھے قبر مدینہ کی ملے تاکہ مدینہ کے کیڑے مکوڑے میرے جسم کو کھائیں۔ اس کے آخر میں لکھتے ہیں امیدیں تو لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں قاسم کا شمار۔ اللہ دل کے اندر دعائیں بہت ہیں، امیدیں بہت ہیں، تڑپ بہت ہے، لیکن میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ میرا شمار مدینہ طیبہ کے کتوں کے اندر ہو جائے۔ آئے آئے، یہ قاسم نانوتوی وہ ہے جس کے علم کو دیکھنے کے لیے اگر آدمی اوپر دیکھے پگڑی گر جائے گی، مولانا نانوتوی کے علم کا اندازہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب مدینے کی باری آئی تو وہاں کہتے ہیں اللہ مدینے کے کتوں کے اندر قاسم کا شمار ہو جائے۔ ایک دفعہ امام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، سنیے ذرا، بڑے مزے کی بات ہے۔ تو جب تقریر ختم ہوئی تو وہاں مجھ جیسا کوئی آدمی بیٹھا تھا بے علم، اس نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو کہا، یہ بھی اسی دور کے بڑے عالم ہیں، کہ حضرت نے بہت اونچی تقریر کی ہے، بڑا اونچا مضمون رکھا ہے، اگر ذرا تنزل کرتے، اگر ذرا نیچے کی بات کرتے تو ہم بھی سمجھ لیتے۔ بات سمجھ آئی نا؟ کہ حضرت نانوتوی نے بہت اونچے درجے کی گفتگو کی ہے، اگر نیچے کی بات کرتے تو ہم بھی سمجھ لیتے۔ تو حضرت گنگوہی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا سبحان اللہ، عرش کے جاں باز کو کہتے ہو کہ وہ فرش پہ پرواز کرے؟ اللہ اکبر۔ عرش کے جاں باز کو کہتے ہو کہ وہ فرش پہ پرواز کرے؟ جتنا اس کا علم عمیق ہے اس نے اسی درجے کی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ نصیب فرمائے، اللہ مدینے کا ادب نصیب فرمائے، اللہ مدینے کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مدینے کا پیار نصیب فرمائے، اللہ اہل مدینہ کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہماری موت مدینے میں آئے، اللہ مدینہ شریف کی قبر نصیب فرمائے۔ کتنی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے زندگیاں مدینے میں گزار دی اس آس پر کہ اللہ مدینے کی قبر مل جائے۔
ہمارے حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کا فضائل اعمال ہر جگہ پر ملتا ہے، مدرسے مسجد کے اندر۔ حضرت نے زندگی آخری مدینے میں گزاری، الحمدللہ قبر مدینے میں بنی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح لکھی ہے بذل المجہود، فرماتے بس امید ہے، آس ہے کہ مدینے کی قبر مل جائے۔ اللہ نے قبر مدینے کی نصیب فرمائی۔ اب بھی الحمدللہ میری حاضری ہوتی ہے تو کئی خوش قسمت وہاں صرف اس آس پر بیٹھے کہ اللہ مدینے کی قبر مل جائے، مدینہ شریف کی جگہ مل جائے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا من مات فی المدینہ، جو ایماندار مدینے میں مر جائے اور مدینے کی زمین قبر کی جگہ دے دے، میں امام الانبیاء سرکار دو عالم اس کی جنت کی سفارش کروں گا۔ اس لیے علماء امت کی زندگیاں گزر گئی، صالحین امت کی زندگیاں گزر گئی، اللہ مدینے کی موت نصیب فرما۔ لوگ بڑے جاتے ہیں مدینہ شریف، میں تمام احباب کو گزارش کرتا ہوں اللہ آپ کو لے جائے، میری نصیحت یاد رکھنا، جتنا زیادہ ہو سکے مدینے کے اندر ادب کرنا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک اللہ والے کے متعلق میں نے پڑھا ہے، نام نہیں لیتا کہیں بے ادبی شمار نہ ہو، مدینہ شریف میں بیٹھے تھے، دہی کھانے لگے، قدرتاً دہی کھٹی تھی، ساتھ والوں کو کہا کہ دہی کھٹی ہے میں نہیں کھاتا۔ رات کو سوئے، سید الکونین کی زیارت ہوئی، فرمائے بے ادب نکل جا مدینہ شریف سے، یہاں رہنا پڑے گا تو مدینے کی ایک ایک چیز کے ساتھ پیار کرنا پڑے گا۔ قدر والوں کو قدر مدینہ شریف کی۔ حضرت مولانا خلیل احمد کے متعلق سنا ہے بڑوں سے، مدینہ شریف کے اندر کھانا کھا رہے تھے، ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ کھانا کھا چکے، اس نے بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے اور ہڈیوں کو چوسنا شروع کر دیا۔ مولانا فرماتے میں نے پوچھا بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہتا ہے جناب میں یتیم ہوں، مدینے کے رہنے والا ہوں۔ مجھے بڑی ترس آئی، میں نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، جو مانگو گے لے کر دوں گا، جو کھاؤ گے کھلاؤں گا، جو پہنو گے پہناؤں گا۔ خوش ہو گیا، بالکل میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا کہتے ہیں میرے دل کے اندر ایک شرم سی آئی کہ مدینے کا رہنے والا گرے ہوئے ٹکڑے کھائے، مدینے کے رہنے والا ہڈیاں چوسے۔ بچہ بالکل تیار ہو گیا، چاچا جی میں اپنے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ دوسرے لمحے کے اندر پوچھتا اچھا یہ بتاؤ کہ مدینہ شریف کے اندر روضہ انور بھی ہمیں ملے گا؟ مولانا فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بیٹا سب کچھ ملے گا لیکن روضہ نہیں ملے گا۔ چیخیں نکل گئی معصوم بچے کی، کہنے لگا بابا جی پھر یہی مجھے خوراک پسند ہے، روضہ انور کی جدائی مجھے منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ مدینے کا ادب نصیب فرمائے، مدینے سے پیار نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو ہم سب کے بڑے استاد اور شیخ ہیں، مدینے کا رومال آیا، کھڑے ہو گئے، بوسہ دینے لگے، آنکھوں پہ لگانے لگے۔ کہنے والوں نے کہا حضرت یہ تو یورپ کا بنا ہوا رومال ہے، مدینہ شریف کے اندر ان رومالوں کی کوئی فیکٹری نہیں۔ فرمایا ہاں میں بھی جانتا ہوں یہ باہر کا بنا ہوا ہے، لیکن چومتا اس لیے ہوں کہ مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ ان نلتے یاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔
ایک دفعہ بڑے پیار سے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. مومن کا پڑھا ہوا درود اللہ اپنے ملائکہ کے ذریعے امام الانبیاء کی خدمت کے اندر پیش کرواتے ہیں. اب اس نیت سے پڑھیں کہ ہمارا درود ابھی پہنچ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. امام مالک نے ایک رات دعا مانگی، یا اللہ زندگی گزر گئی ہے مدینہ شریف میں، صرف میں نے ایک حج کیا ہے چونکہ وہ فرض تھا، اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں باہر موت نہ آ جائے. اگر مجھے کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے کچھ دن بقایا ہیں تو جی چاہتا ہے ایک مرتبہ پھر جا کے بیت اللہ کی زیارت کراؤں. امام مالک رات کو سوئے، سید القونین کی زیارت ہوئی. امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ مبارک کی 5 انگلیوں کا یوں اشارہ فرمایا اور خواب ختم ہو گیا. صبح اٹھے امام مالک رحمت اللہ علیہ. جس پر میں نے یہ واقعہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر ہر آدمی کا کام نہیں. امام مالک یہ خواب دیکھ رہے ہیں، بہت بڑے امت کے عالم ہیں، 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں، مدینے کے امام ہیں، ہزاروں کے استاد ہیں، لیکن خواب کی تعبیر کے لیے آدمی امام ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ وہاں جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے. وہ پہنچا وہاں، اس نے کہا جی اگر حضرت کی کسی کو زیارت ہو اور امام الانبیاء بولیں کچھ نہیں، صرف اپنی 5 انگلی مبارک کا اشارہ فرما دیں تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ خواب دیکھا کس نے ہے؟ خواب دیکھنے والے کے اعتبار سے تعبیر تبدیل ہو جاتی ہے. ملکہ زبیدہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی نیک صالح خاتون، انہوں نے خواب دیکھا کہ دنیا میرے ساتھ گناہ کر رہی ہے. صبح اٹھی بڑی پریشان، نہایت صالح عورت، نہایت نیک عورت، نہایت اچھی عورت، لیکن خواب بڑا عجیب ہے. دیکھا خواب کے اندر کہ لوگ میرے ساتھ گناہ کر رہے ہیں. ایک اور عورت کو بلایا اور کہا جاؤ چپکے سے ابن سیرین کے پاس اور ان کو جا کر کہو کہ اگر یہ خواب کسی نے دیکھا ہو تو تعبیر کیا ہے. یہ عورت پہنچی، ابن سیرین کو خواب سنایا. اس نے کہا یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ اس خاتون نے ویسے ہی کہہ دیا کہ میں نے دیکھا ہے، کہ مقصد تھا تعبیر کا پتہ چلے. اس نے کہا تیرے مقدر میں یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب تیرے مقدر کا نہیں ہے، یہ خواب کم از کم اس دور کے اندر زبیدہ دیکھ سکتی ہے. اس نے کہا ہاں جی بی بی زبیدہ نے دیکھا ہے. فرمایا جاؤ انہیں خوشخبری دو، اللہ ان سے کوئی ایسا کام لیں گے نیکی کا جس سے دنیا فائدہ اٹھائے گی. تو پھر اس کے نتیجے کے اندر نہر زبیدہ کھودی گئی جس سے ایک عرصے تک امت نے پانی پیا، اور مدینہ شریف اپنا مینا کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفے کے اندر جو حج کرنے پر آتے تھے، حج کرنے کے لیے آتے تھے، وہاں سے پانی پیتے تھے. معلوم ہوتا ہے خواب دیکھنے والے آدمی کے اعتبار سے تعبیر جدا ہو جاتی ہے. ابن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. اچھا دیکھا ہے واقعی؟ جی حضرت میں نے دیکھا ہے. فرمایا جاؤ نیچے کھودو خزانہ دفن ہے. کھودا نیچے خزانہ تھا.
کئی دنوں کے بعد ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہے. فرمایا جلدی ون تیرے مکان کو بھا لگ گئی ہے. وہ جو درکے دے گے مکان سڑ چکا ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے لیے آدمی بھیجا ابن سیرین کے پاس. علماء کرام لکھتے ہیں جناب امام مالک کا شاگرد اس وقت کے بڑے امام جو تعبیروں کے بادشاہ تھے. آج تو میں بھی تعبیر دینے کے لیے تیار. آپ سے کوئی پوچھے کچھ نہ کچھ آپ ہی فرما دیں گے, مگر اللہ والے کے پاس جب یہ آدمی پہنچا اس نے کہا پہلے بتاؤ خواب دیکھنے والا کون ہے. اس نے کہا جناب مجھے اس نے یہ اجازت نہیں دی کہ میں اس کا نام بتاؤں. ابن سیرین نے کہا نہ بتاؤ اس کا نام, لیکن یہ خواب امام مالک نے دیکھا ہوگا. اس وقت اس درجے کا آدمی امام مالک ہے. اس نے کہا میں پوچھ کے آتا ہوں. پوچھ کے واپس گئے تو انہوں نے فرمایا ہاں تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ امام مالک نے دعا مانگی ہوگی اللہ مجھے موقع نصیب کر, میں ایک دفعہ جاؤں پھر کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے آؤں. زندگی گزر گئی مدینہ شریف کے اندر, امام الانبیاء کی ان کو زیارت ہوئی. سید القونین نے اپنی انگلیوں کا یوں اشارہ فرمایا, بتا دیا مالک ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. موت کب آئے گی, کہاں آئے گی, لہذا جناب یہ وقت سے پہلے جو معلوم کرنا چاہتے ہیں موت کب آئے گی, اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. عرض کر رہا تھا امام الانبیاء سرکار دو عالم نے خواب دیکھا. نبی کا خواب بالکل سچا. میرا خواب عام طور پر دماغ کی کمزوری کا نتیجہ, معدے کی خرابی کا نتیجہ, دن کی غلط سوچ کا نتیجہ, لیکن نبی کا خواب فرمایا رؤیا الانبیاء وحی, نبی کا خواب 100% سچا ہوتا ہے. جس طرح جبرائیل پیغام لے کر آئے نبی کے پاس وہ سچا ہے, اسی طرح نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. آپ لوگ ذی الحج کے مہینے کے اندر قربانی کرتے ہیں, اس قربانی کی بنیاد بھی تو ایک نبی کا خواب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, بتائیے تمہارا کیا خیال ہے. توجہ فرمانا قرآن کے حروف پر الفاظ پر. باپ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا, لیکن اسماعیل علیہ السلام جو آنے والے وقت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے, امام الانبیاء کے دادا ہیں, اپنے وقت کے بڑی جلیل القدر شخصیت اور نبی ہیں. قرآن نے وہ جواب نقل کیا. حضرت اسماعیل نے گزارش کی یا ابتی, اے میرا ابا جان, افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ وہ کام کریں جس کام کا آپ کو حکم کیا گیا. باپ نے کہا انی ارا فی المنام, میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹا کہتے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, ابا جان وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے. مسئلہ بتا دیا کہ نبی کا خواب عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا. نبی کے خواب کے اندر جو چیز کہی جائے وہ بھی اللہ کا امر ہوتا ہے, خدا کی وحی ہوتی ہے, اللہ کا آرڈر ہوتا ہے. ابتدا میں عرض کر چکا ہوں نبی کا خواب ہم جیسا نہیں. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں نیند آئی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, نبی سو کر اٹھے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. حضور اکرم نے خواب دیکھا. حضور نے فرمایا میں رات کو سویا ہوا تھا,
میں نے دیکھا دو آنے والی شخصیات میرے پاس آئیں. مجھے کہا کہ حضرت ہمارے ساتھ چلیں. حضرت پاک فرماتے میں ان کے ساتھ چلا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے, دوسرا آدمی کھڑا ہے. کھڑے ہونے والے آدمی کے ہاتھ کے اندر کینچی اور مقراض ہے. وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ کو کاٹ رہا ہے. ایک طرف سے کاٹتا ہے کانوں تک, پھر دوسری طرف کو کاٹتا ہے تو پہلی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے, پھر وہ پہلی کو کاٹتا ہے دوسری صحیح سالم ہو جاتی ہے. حضور اکرم فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر اپنے ساتھ چلنے والوں سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے, کس مصیبت میں مبتلا ہے. انہوں نے کہا حضرت ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ آگے چلیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے. امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے میں آگے چلا. ہم نے دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے, دوسرا آدمی کھڑا ہے. کھڑے ہونے والے آدمی کے ہاتھ کے اندر پتھر ہے یا لوہے کا ہتھوڑا ہے. سوئے ہوئے آدمی کے سر کو مارتا ہے, سر ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے, کچلا جاتا ہے. پتھر دور جا کر پڑتا ہے. یہ جاتا ہے پتھر اٹھانے کے لیے, واپس آتا ہے سر بالکل ٹھیک, پھر اسے مارتا ہے, سر ٹکڑے ٹکڑے. امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے. انہوں نے کہا حضرت ابھی بتانے کا ٹائم نہیں, ہمارے ساتھ آگے چلو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں آگے گیا. میں نے دیکھا ہے خون کی نہر ہے, اس نہر کے اندر ایک آدمی بے یار و مددگار کھڑا ہے. بیچارہ گرتا پڑتا کنارے کے قریب آتا ہے. باہر کھڑا ہوا آدمی اسے پتھر مارتا ہے. یہ دوبارہ نہر کی درمیان کے اندر جا کر کھڑا ہوتا ہے, پھر نکلتا ہے, پھر مارا جاتا ہے, پھر نکلتا ہے, پھر مارا جاتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا یہ کون آدمی ہے جو خون کی نہر کے اندر بار بار دھکیلا جا رہا ہے. یا رسول اللہ ابھی بتانے کا ٹائم نہیں, ہمارے ساتھ آگے چلو. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے میں آگے چلا. میں نے دیکھا ایک تنور ہے, آگ کا تندور. یہ تنور جو ہے نا لفظ یا صندوق, یہ اسماء مشترکہ میں سے ہے. تنور کو فارسی میں بھی تنور کہتے ہیں, عربی میں بھی تنور کہتے ہیں, سرائکی کے اندر بھی تنور کہتے ہیں, پشتو کے اندر بھی تنور کہتے ہیں. یہ اسماء مشترکہ میں سے ہے. اسی طرح صندوق عربی کے اندر بھی صندوق کہتے ہیں, فارسی میں بھی صندوق کہتے ہیں, پشتو میں بھی صندوق کہتے ہیں, اردو میں بھی صندوق کہتے ہیں. یہ اسماء مشترکہ میں سے ہے. خیر حضرت نے دیکھا ایک تنور ہے جس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں. آپ کے میرے آقا فرماتے میں نے عجیب منظر دیکھا. جب وہ آگ اوپر آتی ہے یہ بیچارے نکلنے کے قریب آ جاتے ہیں, لیکن فوراً آگ نیچے چلی جاتی ہے. وہ نیچے چلے جاتے ہیں. میں نے پوچھا ان سے کہ یہ ہیں کون. انہوں نے کہا حضرت ابھی بتانے کا ٹائم نہیں, ہمارے ساتھ آگے چلو. یہ سید الکونین کا خواب ہے. حضرت فرماتے میں آگے چلا. میں نے دیکھا بعض لوگ وہ ہیں جن کا اوپر والا دھڑ کالا ہے, نیچے والا سفید. بعض وہ ہیں جن کا نچلا حصہ کالا ہے, اوپر والا حصہ سفید. بڑے بد شکل. سامنے ایک نہر چل رہی ہے پانی کی بڑی زبردست. یہ اس کے اندر غوطہ لگاتے ہیں, بالکل صاف ستھرے ہو کر نکلتے ہیں. میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں, یہ نہر کیا ہے. میرے ساتھ چلنے والوں نے کہا حضرت ابھی بتانے کا ٹائم نہیں, آگے چلو. بڑا مزیدار خواب. امام الانبیاء فرماتے میں آگے گیا. ایک درخت تھا, درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں. آگے میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے, ایک شخصیت بیٹھی ہے
جس کے ہاتھ کے اندر پائپ نما کوئی چیز ہے، بالکل تیار بیٹھے پھونکنے کے لیے۔ میں نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابھی بتانے کا ٹائم نہیں، آگے چلو۔ حضرت فرماتے مجھے وہ درخت کے اوپر لے گئے، بڑا اعلیٰ باغ، بڑا شاندار باغ، بڑا مزیدار باغ۔ میں نے کہا یہ باغ کیسا ہے، کس کا ہے؟ حضرت ابھی بتانے کا وقت نہیں، آگے چلو۔ امام الانبیاء فرماتے مجھے اور اوپر لے گئے، وہ عجیب باغ تھا، لا عین رات ولا اذن سامعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے ایسا باغ دیکھا نہیں، کسی کے دل نے سوچا نہیں، کسی کے کانوں نے ایسا حسین باغ سنا نہیں۔ میں نے کہا یہ کس کا باغ ہے؟ حضرت ابھی بتانے کا ٹائم نہیں، میرے ساتھ آگے چلو۔ حدیث کے لفظ ہیں نبی سے کہ یار میں ہوں تھک گیا۔ بسا اوقات رات کو خواب لکھی نا بھی یہ طبیعت تھکی تھکی ہوندی ہے، بندہ تھک ہوندے۔ نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یار میں تھک پیا، کیا حال تسا کون ہے؟ مقصد میں جبرائیل ہاں، سبحان اللہ، اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آپ کو آخرت کے کچھ مناظر دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ سوا ہو گئے ہیں، تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ گزارش کروں گا، جلدی عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ پہلا شخص تھا نا جس کے منہ کو کاٹا جا رہا تھا، یہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹ بولتا ہے، غلط قسمیں اٹھاتا ہے، یا لوگوں کو ہنسانے کے لیے واہیات گفتگو کرتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے قیامت کی صبح تک کسی اسی عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ وہ جو دوسرا آدمی آپ نے دیکھا جس کو سر کو پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، یہ بے نماز آدمی ہے جس کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سر کو یہ سزا دی جائے۔ جو تیسرا آدمی آپ نے دیکھا خون کی نہر کے اندر، یہ سود کھانے والا آدمی ہے، یہ سزات کے اندر مبتلا ہے۔ جو آپ نے تندور کے اندر مرد عورتیں جلتے ہوئے دیکھی، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ کے عذاب اور قہر کے اندر مبتلا ہے۔ اور جو آپ نے درخت کے نیچے ایک بزرگ دیکھا تھا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو ان کے سامنے بچے بیٹھے ہیں یہ امت کے وہ بچے ہیں جو نابالغ ہونے کی صورت کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی حضرت کے ذمہ ہے کہ ان کو پڑھائیں گے۔ اور جو سامنے آپ نے دیکھا جس کے ہاتھ کے اندر پائپ تھا اور پھونکنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حکم ملے میں سور پھونکوں اور قیامت ہو، دنیا کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے۔ اور جو آپ نے پہلا باغ دیکھا تھا یہ مومنوں کی جنت ہے، آپ مسلمانوں کی جنت ہے جی، امت کی جنت ہے۔ جو آپ نے دوسرا باغ دیکھا یہ شہداء کی جنت ہے، یہ انبیاء کی جنت ہے، یہاں انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ حضرت فرماتے پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اور اوپر دیکھیں۔ حضرت فرماتے میں نے اور اوپر دیکھا تو جس طرح زمین سے آسمان اونچا ہے اس طرح مجھے ایک سفید محل نظر آیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کا محل ہے، یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی جگہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام نیچے دکھایا گیا اور نبیوں کے سردار کا مقام سب سے اونچا دکھایا گیا۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل آئندہ جمعہ گزارش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بھائی بڑے مشکل حالات ہیں، اس دور میں ایمان بچانا مشکل ہے، لہذا میری گزارش ہے پہلے تو اپنے آپ کو تنبیہ کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت کے اندر نمازوں کا خیال کیا کرو، نماز نہ چھوڑا کرو۔ صبح کی نماز کے بعد کم از کم ایک تسبیح حضور کی ذات بابرکات پر دروشی پڑھنے کی اپنے ذمہ فرض سمجھو۔ نماز پڑھنے کے بعد جا رہے ہو دروشی پڑھتے جاؤ، دروشی پڑھتے جاؤ، بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ وضو نہیں تو بغیر وضو کے بھی درود پاک پڑھ سکتے۔
عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنے کی عادت بناؤ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ نہیں آتا تو اتنا کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس جملے کے کہنے سے دن کے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اپنے گھر کے اندر قرآن کو جگہ دو. ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا ہے. ہماری ماں بہن بیٹی نماز تو پڑھ لیتی ہے لیکن آج قرآن کریم پڑھنے والے ختم ہو گئے ہیں. جب سے قرآن کی تلاوت ختم ہوئی گھر سے برکت چلی گئی, آپس کی محبت چلی گئی, آپس کا ربط چلا گیا. قرآن کریم کی تلاوت, نماز کی پابندی, درود پاک کی ایک تسبیح, استغفار کی ایک تسبیح ہر آدمی اپنے ذمہ لازم سمجھے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں, اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیں, اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں, اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائیں, اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرمائیں. جب ہمارا آخری وقت ہو اللہ ہمارا خاتمہ الایمان فرمائیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.